عزیزو ایک شجرۃ الاراک مسواک کا پیڑ تھا، مسواک کا درخت، جس کے نیچے جا کر شہزادی کونین رویا کرتی تھی، اپنے بابا کو رویا کرتی تھی۔ جیسے ہی اس ملعون اول کو پتا چلا کہ شہزادی اس درخت کے نیچے آ کر رویا کرتی ہے، اس نے فوراً حکم دیا کہ کل صبح یہ درخت یہاں نہ رہے، کچھ اوباش آئے، اللہ کچھ اوباش آئے، اس درخت کو بھی کاٹ دیا۔ اے امام زمانہ، آپ کی دادی کی ایک ہی تو سایہ گاہ تھی جہاں پر بیٹھ کر اپنے پدر کو رویا کرتی تھی، اسے بھی کاٹ دیا گیا۔ اے مولا، اور آپ کی دادی کا مرقد شاید جنت البقیع میں ہو اور اس پر بھی سایہ نہیں، جس طرح زندگی میں سایہ نہیں ملا۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزیزو، ماں کے حوالے سے گفتگو ہے۔ ماں ہے جناب سیدہ، اس کی ماں ہے حسن و حسین جیسوں کی ماں ہے، زینب جیسی بیٹی کی ماں ہے۔ ذرا پوچھیے زینب سے، بتائیں گی آپ کو کہ ہماری ماں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب قنوت پڑھا کرتی تھی تو ایک ہاتھ اٹھایا کرتی تھی۔ میں مرحومہ کے بیٹوں سے گزارش کروں گا، آپ نے بھی اپنی ماں کو لاغر دیکھا ہوگا، کمزور دیکھا ہوگا، لیکن ذرا زینب سے پوچھیے کہ کیسی کمزوری میں تھی فاطمہ، تو بتائیں گی کہ ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا، ایک ہاتھ پہلو پہ ہوتا تھا عزیزو، اور دوسرا ہاتھ قنوت کے لیے اٹھتا تھا۔ بی بی اور کیا کہا، ہم نے دیکھا کہ ہماری ماں کے آخری دنوں میں ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پہلے ان کا سایہ رہا ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ کہا ہماری ماں کا جسم نہیں رہا، کالخیال اصبح طولها کالخیال، ہماری ماں کی طول جو ہے وہ ایک سائے کی طرح ہو گئی، سائے کی طرح ہو گئی ہماری ماں۔ اور بتائیے جناب سیدہ کی حالات۔ احوال میں لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ جب کروٹ بھی رہتی تھی نا تو سہارا لے کر لیتی تھی، اپنے بستر سے بھی اٹھتی تو سہارا لے کر اٹھتی۔ ایک دن ایسا آ گیا کہ جناب سیدہ غسل کرتی ہیں اور تسبیح و تحلیل کرتی ہیں، لیکن سب خواتین سمجھ گئیں کہ آج زہرا کو پر کچھ عجیب حالت طاری ہو گئی ہے۔ فوراً حسن و حسین جاتے ہیں علی کے پاس، بابا چلیے گھر چلیے۔ مولا علی گھر کے قریب آتے ہیں، خواتین مل لیتی ہیں، علی ذرا زہرا کو سنبھالیے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی زہرا سے۔ علی گئے، فاطمہ کلمینی، پہلی آواز میں جواب نہیں دیا، دوسری آواز میں جواب نہیں دیا، تیسری دفعہ علی نے ایک جملہ کہا، فاطمہ انا علی ابن ابی طالب، فاطمہ میں کوئی اور نہیں ہوں، میں علی ہوں۔ مولا علی معذرت چاہت میں روک کر آپ کی بات ایک جملہ کہہ رہا، بینیہ جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے دل سے، فاطمہ میں وہی علی ہوں جس کے لیے تو باغ فدق کا مطالبہ کرنے گئی، فاطمہ میں وہی علی ہوں جس کے حق کے مطالبے کے لیے تو جھٹلایا گیا، فاطمہ میں وہی علی ہوں کہ تو شکستہ پہلو کے باوجود جسے بچانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ عزیزوں پوچھیں گے نہیں مجھ سے کیسے نکلی تھی، پوچھیں گے نہیں مجھ سے کیسے نکلی تھی، پوچھئے ابھی محسن شہید ہوئے ہیں، ابھی محسن شہید ہوئے ہیں، ابھی مولا کائنات کو رسی میں باندھا گیا۔ آپ نے کیسے آسانی سے سن لیا، فاتح بدر و حنین اور رسی، قالع باب خیبر اور رسی، فاتح جنگ خندق اور رسی، قاتل امر و مرحب اور رسی، جسے رسول نے غدیر میں اٹھایا، جس کے ہاتھوں کو اس کی گردن میں رسی، اجرکم علی اللہ، لے کر جا رہے ہیں۔ فضہ علی کہاں ہے؟ بی بی علی کو لوگ رسی میں علی کو لوگ رسی میں قید کر کے لے کے جا رہے ہیں۔ فضہ ایسے نہیں ہوگا،
ایسے نہیں ہوگا، مجھے جانا ہے۔ روایت کہتی ہے شہزادی گئی، اب یہاں سے اپنے دلوں کو سنبھال لیجئے گا، امام زمانہ معذرت، شہزادی گئی، علی کے کمر بند پر اپنا ہاتھ رکھا، علی کے کمر بند پر اپنا ہاتھ رکھا، ایک ہاتھ، دوسرا ہاتھ کہاں تھا مجھ سے نہ پوچھئے گا، دوسرا ہاتھ کہاں تھا مجھ سے نہ پوچھئے گا، یہ تو اس دروازے سے پوچھئے گا کہاں گرا تھا، یہ اس دروازے سے پوچھئے گا کہاں گرا تھا۔ اجرکم علی اللہ، گئی ہے، روایت کہتی ہے بانت اناملها، بانت اناملها، جیسے ہی کمر بند پہ ہاتھ رکھا شہزادی کی انگلیاں ظاہر ہو گئیں۔ ملعون نے قنفذ سے کہا، ارے قنفذ دیکھ نہیں رہا، فاطمہ کی انگلیاں ظاہر ہو گئی۔ ملعون تازیانہ لے کر بڑھا، شہزادی کی انگلیوں پر، شہزادی کے ہاتھ پر ایسے تازیانے مارے، حتی صار کالدملج الاسود، کہ شہزادی کے ہاتھ پر مرتے دم تک کالا نشان رہا، کالا نشان۔ ہاں عزیزو، اللہ آپ کو غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ شہزادی کہتی جاتی ہے لا ادعکم تأخذون ابن عمی ظلمہ، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گی کہ تم علی کو ظلم و ستم کی حالت میں لے کر جاؤ، میں نہیں چھوڑنے والی، قسم خدا کی اگر تم نے علی کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، ہائے قیامت، میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ اتنا سننا تھا کہ سلمان نے کہا کہ میں نے دیکھا مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، مسجد کی دیواریں بلند ہونے لگی، علی نے آواز دی سلمان ذرا بنت رسول کو روکو، ذرا بنت رسول کو روکو۔ بنت رسول کے پاس آئے، بی بی ذرا رحمت، بی بی ذرا صبر۔ کہا سلمان مجھ سے کہہ رہے ہو صبر کرنے کے لیے؟ سلمان دروازہ گرا، میں نے صبر کر لیا، تماچا لگا، میں نے صبر کر لیا، محسن شہید ہوا، میں نے صبر کر لیا، دروازے کی کیل سینے میں آئی، میں نے صبر کر لیا، پہلو شکستہ ہوا، میں نے صبر کر لیا، لیکن ما عن علی صابر، لیکن علی اس گھر سے جائے، مجھے صبر نہیں ہے۔ کہا بی بی میں نہیں کہہ رہا، مولا کہہ رہے ہیں ان اباکی کان رحمتا فلا تکونی نقیمتا، بی بی آپ کے بابا رحمت تھے تو آپ اس امت کے لیے باعث عذاب نہ ہوئیے گا۔ کہا جس کے لیے آئی تھی جب وہی جانے کو کہہ رہا میں چلی جاتی ہوں، بابا رسول خدا جسے آپ نے غدیر میں مولا بتایا تھا، جس کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دیا تھا، آج میں اسے اسی کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے۔ اجرکم علی اللہ۔ پھر جملہ پڑھا مرثیہ، ماذا علی من شم تربت احمد اللہ یشم مد الزمان غوالیا، ارے کیا ہے اس پر جس نے محمد کے قبر کی خاک سونگھ لی کہ وہ دنیا کی کسی عطر کی خوشبو نہ سونگے۔ اس کو چاہیے کہ جس نے رسول کی قبر کی خاک کی خوشبو سونگ لی، اسے چاہیے کہ وہ دنیا کے کسی عطر کو نہ سونگے۔ اس کے بعد کیا کہتی ہیں؟ قل للمغیب تحت اطباق الثرى ان كنت تسمع صرختي وندائي، اے کوئی جو میری بات اس تک پہنچا دے جو زمین کے تہ خانے میں مدفون ہو چکا ہے، اگر بابا آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہو تو سن لیجئے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام صرنا لیالیا، آپ کے بعد مجھ پر مصائب اتنے بہائے گئے، ڈالے نہیں گئے، بہائے گئے جیسے پانی بہایا جاتا ہے عزیزو، مجھ پر مصائب ایسے بہائے گئے کہ وہ اگر دنوں پر بہائے جاتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزیزو ماں سے بچے 40 دن، بعض روایتوں میں 75 دن، بعض روایتوں میں 95 دن ماں کے ساتھ رہے، لیکن کس حال میں رہے یہ تو وہی جانتے ہیں۔
ایک وقت ایسا آیا کہ حسن و حسین گھر میں داخل ہوئے، ماں کی آہ نہیں سنی، اسماء ہماری ماں کی آواز بلند نہیں ہو رہی، ہماری ماں تکلیف کی شکایت نہیں کر رہی۔ حسین عجب نہیں کہہ رہے ہوں کہ اے بھائی شاید اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، شاید اماں کی صحت درست ہو گئی ہے۔ حسن عجب نہیں کہہ رہے ہوں بھیا صحت کیسے درست ہوگی، ماں کے جسم کو آپ نے نہیں دیکھا تھا کیسے ہو گیا تھا، بھیا آپ نے کیسے نہیں دیکھا تھا ماں کے جسم کو۔ ایک مرتبہ اسماء نے یہ بہن سنتے سنتے کہا اے شہزادوں میں کچھ نہیں بتا سکتی لیکن اگر دیکھنا ہی ہے تو حجرے میں جا کر دیکھ لو۔ جا کر دیکھا تو مصلی پر قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہے فاطمہ زہرا۔ حسن سے حسین پوچھتے بھیا ہم نے اماں کو مصلی پر لیٹتے نہیں دیکھا، ہم نے اماں کو مصلی پر لیٹتے نہیں دیکھا، آج اماں مصلی پر لیٹی کیوں ہیں؟ جیسے ہی چادر چہرے سے ہٹائے بھیا حسین عظم اللہ لک الاجر، اپنی ماں کا پرسہ قبول کر۔